السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہزاد احمد امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا سا چینل علم دنیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اپریل فول منانا کیسا ہے اور اپریل فول کیوں منایا جاتا ہے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہمارے آنے والے اسلامک ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کل مسلمانوں کی حالت دن پرتی دن بگڑتی جا رہی ہے۔ فیشن پرستی اور اغیار کی تقلید میں نئی نئی برائیاں مسلم معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں۔ انہی برائیوں میں سے ایک اہم برائی اپریل فول بھی ہے۔ یہ ایک خالص مغربی غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اپریل فول یعنی ہر سال اپریل کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک دوسرے کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جھوٹ بول کر موج مستی کی جاتی ہے، فریب اور دغا سے کام لیا جاتا ہے، وعدہ کے خلاف کیا جاتا ہے۔ مثلا اپنے دوست کو فون کر کے بتانا کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، یا آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے، یا آپ فلاں مقام پر آ کر ملے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ حالانکہ نہ تو کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے، اور نہ ہی جس جگہ بلایا جاتا ہے وہاں ملاقاتی ہوتا ہے، بلکہ بعد میں بتایا جاتا ہے کہ اپریل فول منا کر میں نے آپ سے مذاق کیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو اللہ والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ اور مشکات شریف میں حضرت سفیان بن اسد حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بری خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کرے جس میں وہ تجھے سچا سمجھتا ہو اور تو اس میں جھوٹا ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 412 کی حدیث ہے۔ اور بعض جگہوں پر نوجوان ایسا بھی کرتے ہیں کہ 5-10 روپے کے سکے میں فیوی کیوب لگا کر سڑک پر چپکا دیتے ہیں، اور جب کوئی اسے اٹھانا چاہتا ہے تو مذاق اڑاتے ہیں، یا پھر 10-20 کے کاغذ والے نوٹ میں باریک دھاگا باندھ کر سڑک پر رکھ دیتے ہیں، اور جب کوئی اسے اٹھانا چاہتا ہے تو دھاگے کو اپنے جانب کھینچ کر مذاق اڑاتے ہیں، گویا یہ ایک قسم کا لہو لعب ہے۔ حالانکہ لہو لعب کے متعلق ہم سب کا پروردگار فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں، بے سمجھے اور ایسی ہنسی بنا لیں کہ ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلہ سے زیادہ ہے، اور جب زبان کی وجہ سے جتنے لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنے قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ ناظرین، پہلے یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک میں لوگ اپریل فول بڑی دھوم دھام سے مناتے تھے، ایک دوسرے کو بیوقوف بنا کر لطف اندوز ہوتے تھے۔ پھر ہمارے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بھی اپریل فول منانے کا رواج شروع ہوا۔ بعد میں موبائل کی کثرت کی وجہ سے دیہاتوں میں بھی یہ بلا نازل ہونے لگی۔ افسوس کی بات ہے، کفار و مشرکین کی طرح اب مسلمانوں میں بھی اپریل فول منانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔
ماڈرن گھرانے کے مسلمان بھی جھوٹ بول کر ایک دوسرے کو بیوقوف بنا کر خوب موج مستی کرتے ہیں اور زوردار قہقہہ لگاتے ہیں۔ شاعر نے بڑی دلکش انداز میں اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ کیا ہوگا سرکار غلاموں کو تمہارے، کیا ہوگا سرکار غلاموں کو تمہارے، اغیار کے فیشن کی نحوست نہیں جاتی، اغیار کے فیشن کی نحوست نہیں جاتی۔ جب موبائل عام نہیں ہوا تھا تو یہ بلا اپریل فول منانا بھی مسلمانوں میں عام نہیں ہوئی تھی۔ بعض لوگ اس مصیبت میں مبتلا تھے۔ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے مسلم لڑکے اور لڑکیاں ہی اپریل فول منانے میں دلچسپی رکھتے تھے، مگر اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔ موبائل کیا آیا، مصیبت آ گئی۔ موبائل کی کثرت اور اس کا استعمال عام ہونے کی وجہ سے اب اپریل فول منانے کا رواج بھی مسلمانوں میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ موبائل کے ذریعے مسلمان بڑی آسانی کے ساتھ اس گناہ بے لذت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپریل فول کیوں منایا جاتا ہے؟ دوستو، اپریل فول یہودیوں خاص طور پہ مناتے ہیں، اس لیے کہ اپریل کی پہلی تاریخ کو یہودیوں نے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا اور طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا تھا۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی یہودی ایک دوسرے کو بیوقوف بنا کر اور مذاق اڑا کر اس واقعہ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسرا سوال کہ اپریل فول منانا کیسا ہے؟ تو اپریل فول خواہ موبائل فون کے ذریعے منایا جائے یا بغیر موبائل فون کے، سراسر ناجائز و حرام ہے۔ اگر یہ نیت ہو کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں تو یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ کفر مطلب کہ آپ ایمان سے خارج ہو گئے، آپ مسلمان نہیں رہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی کے پاس جانا آپ کے لیے ناجائز و حرام ہوگا۔ آپ پہ توبہ لازم ہوگی کہ آپ توبہ کریں پھر سے نکاح کریں۔ یاد رہے کہ اپریل فول منانے میں عموماً 5 قسم کے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کرنا۔ نمبر 2، یہود و نصارہ کی پیروی کرنا۔ نمبر 3، جھوٹ بولنا۔ نمبر 4، مذاق اڑانا۔ نمبر 5، وعدہ خلافی کرنا۔ ناظرین، اب ہم ان 5 گناہوں کی وعید کو قرآن و حدیث کے روشنی میں بیان کرنے۔ نمبر 1، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنا۔ تو ناظرین، انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنا، توہین کرنا کفر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ابلیس جو بہت ہی عبادت گزار تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تعظیم انبیاء سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر اسے شیطان ابلیس قرار دیا۔ اگر آپ اپریل فول منا رہے ہیں اس نیت سے کہ ہم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا ہے تو یہ کفر ہے۔ جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جو انبیاء کرام کے بال کو بلوا تصغیر کے صیغے کے ساتھ کہہ دے، بال کو بلوا کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ اپریل فول کیوں مناتے ہیں؟ تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں نے یہ طے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی جائے۔ انہوں نے پھانسی کا تختہ بھی کھڑا کر لیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام روپوش ہو گئے، کہیں چھپ گئے۔ ان کے حواریوں میں یہوذا نامی ایک منافق تھا، ان کے ساتھ رہتا تھا یہوذا۔ اس نے نشاندہی کی اور یہودیوں نے اس مکان کو ہر چہار جانب سے گھیر لیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام ہمیشہ رہتے تھے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے کر چلے گئے اور یہوذا کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کر دی گئی۔ یہوذا کو یہودیوں نے پکڑ لیا اور پھانسی دے دیا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہوذا کو انہی یہودیوں کے ہاتھ ہلاک کرا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ اور اگر آپ اپریل فل مناتے ہیں تو اس میں توہین انبیاء لازم آتا ہے جو کہ ناجائز و حرام۔ دوسری چیز یہود و نصارہ کی پیروی کرنا کیسا ہے؟ تو ناظرین اپریل فل منانا یہ یہود و نصارہ کی پیروی کرنا ہے، حالانکہ یہودیوں کی پیروی کرنا ناجائز و حرام ہے اور ان کی پیروی کرنا ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرے اور ان سے ملا نہ ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس تجھ پر، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت، یعنی میں اس کے ساتھ ہوں گا جو مجھ سے محبت کرے گا۔ نمبر 3 جھوٹ بولنا۔ اپریل فول منانے میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے جو کہ آیات قرآنیہ و حدیث نبوی کے خلاف ہے اور ناجائز و حرام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اور جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں، تمام ادیان میں یہ حرام ہے، اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے، قرآن و حدیث میں بہت مواقع پر اس کی مذمت کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ نمبر 4 مذاق اڑانا۔ مذاق اڑانا بھی ناجائز ہے، بلکہ اس کی ممانعت یہ ہے اور ٹھٹھا مذاق کرنے والوں کو جاہل سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ بنی اسرائیل میں عامل نامی ایک عابد تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے مال کی لالچ میں اس کو قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پر ڈال دیا اور خود صبح کو اس خون کا مدعی بنا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے۔ اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرے اور اس کے کسی حصے کو مقتول کو مارے تو وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا، جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے، قالوا اتخذونا حزوا، بولے ہم آپ سے مذاق کرتے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یعنی میں مذاق کرنا جاہلوں کا طریقہ ہے، اشراف کا طریقہ نہیں ہے۔ اور آخری اور 5ویں چیز ہے وعدہ خلافی کرنا۔ اپریل فول منانے میں وعدہ خلافی بھی ہے جو کہ ناجائز و حرام ہے۔ جب وعدہ کرو تو پورا کرو، مشکات شریف صفحہ نمبر 414 کی حدیث پاک ہے۔ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، جب وعدہ کرو تو اس کو پورا بھی کرو، کیونکہ وعدہ کو پورا کرنا انبیاء صلاۃ و تسلیم کی سنت ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن ابی حسامہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خرید و فروخت کیا اور آپ کا کچھ بقایا رہ گیا، میں نے وعدہ کیا کہ میں اسی جگہ وہ چیز لاتا ہوں، پھر میں بھول گیا، 3 دن بعد مجھے یاد آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تھے، فرمایا کہ تم
مشقت ڈال دی، پریشانی ڈال دی، میں 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، یاد رہے یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اعلان نبوت کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس وقت بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ کو پورا کر کے فرمایا تھا کہ 3 دن تک میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا تھا۔ اور ناظرین، ہم اپریل فول منا کر اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کر اللہ تبارک و تعالی ہر بندہ مومن مرد و عورت کو حق بولنے، حق سمجھنے اور حق پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی تو دل سے لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کیجئے کہ ہر مسلمان بھائی تک اس ویڈیو کو پہنچائے، تاکہ ہمارا ہر مسلمان بھائی اپریل فول منانے سے جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ سے وہ بچ جائے، اور وہ جب اس گناہ سے بچے گا تو اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔